فلسفہ، سائیکل، پھٹا ہوا سر اور شاعری۔ انتظار حسین۔ ادب کو تو ٹھو کر دیکھ لیا، اب چند نوجوان اس فکر میں ہیں کہ فلسفی بن جائیں۔ فلسفیوں کی انجمن قائم کرنے کے لیے جد و جہد کئی ماہ سے جاری ہے، مگر ہر مرتبہ یا تو کسی کو چھینک آ جاتی ہے یا بلی رستہ کاٹ جاتی ہے اور انجمن بنتے بنتے رہ جاتی ہے۔ پچھلے مہینے باقاعدہ دعوت نامے جاری ہو گئے تھے۔ ٹی ہاؤس کی بالائی منزل پر لاہور کے نوزائیدہ فلسفیوں کو جمع ہونا تھا، مگر جب وہ وقت آیا تو جو وہاں گیا اس نے دائیان میں سے کسی کو نہ پایا۔ بعد میں پتہ چلا کہ دعوت دینے والے فلسفی کی رکشہ الٹ گئی اور وہ ٹی ہاؤس آتے آتے میو ہسپتال چلا گیا۔ اور آپ نے اس فلسفہ زدہ شخص کی حکایت سنی ہوگی جس نے سراسر فلسفے میں ڈوبا ہوا یہ سوال اٹھایا تھا کہ خدا اگر ہے تو نظر کیوں نہیں آتا، اور درویش نے اس کے سر پر ڈھیلا مارا۔ پھر جب اس نے سر میں درد کی شکایت کی تو درویش نے کہا کہ درد اگر ہے تو نظر کیوں نہیں آتا۔ یوں اس شخص کے سر سے فلسفے کا بھوت اترا، مگر ٹی ہاؤس کے نوجوان دانشوروں کے سر میں سمایا ہوا سودا اور قسم کا ہے۔ یہ وہ نشہ نہیں جسے ترشی اتار دے۔ یہاں بیٹھنے والے ایک شاعر نے اعلان کیا تھا کہ جب میں غزل نہیں لکھ سکوں گا تو پھٹا ہوا سر لے کر ٹی ہاؤس میں آؤں گا۔ اس شاعر کا نام احمد مشتاق ہے کہ ہنوز سالم سر لے کر ٹی ہاؤس میں آتے ہیں، مگر نوخیز دانشور عارف امان نے اس اعلان کی امانت کو اپنے کاندھوں پر اٹھایا اور میو ہسپتال سے نکل کر اپنے مرہم پٹی سے آراستہ سر کے ساتھ ٹی ہاؤس میں داخل ہوئے اور فلسفیوں کے اجتماع کی نئی تاریخ کا اعلان کیا۔ مدعوین مقررہ تاریخ اور مقررہ وقت پر پھر پہنچے۔ دعوت دینے والوں نے ان کی بہت آؤ بھگت کی، پھر میز پر بکھرے ہوئے دانشوروں کو سمیٹا گیا اور چلے بالائی منزل کی طرف، مگر تھوڑی دیر میں وہ سب منہ لٹکائے نیچے اترے۔ بات یہ تھی کہ وہاں سائیکل والوں کی کوئی تقریب ہو رہی تھی۔ نئی پود اور سائیکل والوں سے دب جائے، یہ سوچ کر بہت سے دانشور بہت بپھرے، مگر کچھ صلح پسند بھی تھے۔ ان کا نقطہ نظر کچھ اس قسم کا تھا کہ جس طرح ایک ہی عہد میں سرمایہ دارانہ نظام اور اشتراکی نظام پہلو بہ پہلو پھل پھول سکتے ہیں، اس طرح سائیکل والے اور فلسفہ اور دانش والے بھی ایک ہی چھت کے نیچے سانس لے سکتے ہیں۔ اور ایک اور بات بھی تو ہے، وہ یہ کہ سائیکل میں پریشان کن چیز سائیکل کی گھنٹی ہے، مگر دادائیت والوں نے جب اپنا پہلا اجلاس کیا تھا تو کسی بھی قسم کے خطرے کی گھنٹی کا خوف ادیبوں کے دلوں سے زائل کرنے کے لیے انہوں نے یہ اہتمام کیا کہ تقریریں بھی ہوتی رہیں اور گھنٹی بھی مستقل بجتی رہے۔ اس طرح یورپی ادب کی اس انوکھی تحریک نے ادب کی بلی کے گلے میں گھنٹی باندھی اور ادب تخلیق کرنے کا نسخہ یہ تجویز کیا کہ جس روز نظم لکھنی ہو اس روز کے اخبار میں سے کسی خبر کو تراشو، پھر کینچی سے کاٹ کر اس کا ایک ایک لفظ الگ کرو، پھر ان لفظوں کو بساط پر بکھیر دو، پھر جو ان کی ترتیب ہو اسی ترتیب سے وہی لفظ ایک کاغذ پر لکھ لو، وہ اس عہد کی نئی شاعری ہوگی۔ ٹی ہاؤس میں شاعری پیدا کرنے کے اس نسخے پر تو پہلے ہی سے عمل ہو رہا ہے اور ادب کی بلی کے گلے میں گھنٹی بند چکی ہے، سو سائیکل کی گھنٹی کسی گنتی میں ہے۔ بس نوجوان فلسفی پھر اوپر کی سمت روانہ ہوئے، مگر اسی اثنا میں سائیکل والے آ چکے تھے اور سب کرسیاں پر ہو چکی تھیں۔ تب نوخیز فلسفیوں نے ٹی ہاؤس سے نکل کر YMCA کا رخ کیا اور وہاں کے چائے خانے میں اپنا اجلاس کیا۔ اندر سے آنے والے ایک صاحب سے ہم نے پوچھا کہ یار صدارت کون کر رہا ہے؟ اس نے سر کھجایا، پھر بولا مجھے تو ایسا لگا کہ سبھی صدارت کر رہے ہیں۔ اور ہمیں دادائیت والوں کا پہلا اجلاس پھر یاد آیا جس میں یہ طے پایا تھا کہ جو اس اجلاس میں شریک ہے وہ اس جلسے کا صدر ہے۔ بس جب صدارتی تقریر کی نوبت آئی تو پورا مجمع کھڑا ہو گیا اور بیک وقت سب نے اپنی اپنی تقریر شروع کر دی۔ اصل میں پاک ٹی ہاؤس عبرت کدہ ادب ہے۔ یہاں نسلیں پیدا ہوتی چلی جاتی ہیں اور گزرتی چلی جاتی ہیں۔
لکھنے والے جب تک جونیئر ہے ٹی ہاؤس میں وہ پورے اعتماد سے دندناتا ہے، جہاں ذرا سینئر ہوا تو شور اٹھتا ہے کہ یہ پرانی نسل ہے، لیجیو دوڑیو۔ پھر یہ ادیب یا تو ٹی ہاؤس سے اٹھ کر گھر چلے جاتے ہیں، یا گھر واپس جانے کو جی نہ چاہے تو کسی دوسرے ریستوران میں بسیرا کرتے ہیں۔ بہرحال ادیب کے لیے ہجرت کے 100 راستے کھلے ہوئے ہیں، مگر پتھر اور دانشور اپنی جگہ پر بھاری ہوتے ہیں۔ دانشور جب تک چائے خانے کی میز پر بیٹھا ہے بھاری پتھر ہے، جب وہ وہاں سے ہلتا ہے تو گلی کا روڑا بن جاتا ہے، مگر اس کے ہلنے کا ہمیشہ خطرہ رہتا ہے، کیونکہ دانشور وہ مخلوق ہے جو چوراہے پر کھڑی ہوئی ہے۔ ایک سمت قدم بڑھائے تو وہ سیاستداں ہے، دوسری سمت قدم اٹھائے تو ادیب ہے، تیسری سمت قدم اٹھائے تو فلسفی ہے، اور چوتھی سمت قدم مارے تو سی ایس پی افسر ہے۔ چائے خانے کی میز سے اٹھ کر دانشور ان میں سے کسی بھی راہ پر پڑ سکتا ہے، مگر یہ سب راستے دانشور کو غیر دانشور بنانے کے راستے ہیں۔ دانشور وہ ہے جو چائے کی میز پر بیٹھے اور ادب، سیاست، فلسفہ سب پر یکساں روانی سے گفتگو کرے اور جنگ و جدل کرے۔ اور آخر میں ٹی ہاؤس کے بیروں کا ذکر بھی لازم ہے، جن کا سلوک نوخیز ادیبوں کے عروج و زوال میں بہت اہم رول ادا کرتا ہے۔ اب اگر الہی اور بابو کسی نووارد نوخیز دانشور کی میز پر 1.5 گھنٹے کے بعد آ کھڑے ہوں اور آرڈر مانگنے لگے یا بل پیش کر دے تو وہ آخر کتنے دن اور کتنی دیر یہاں بیٹھ سکے گا؟